الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سایہ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس و امیدواران بلدی انتخابات، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ اور ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ بلدی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات کے انتخابی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی جو بہت اہم ہوتی ہے وہ انتخابی جلسہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہاں سننے آئے ہیں تو میں آپ کو سنانے آیا ہوں، اور مجلس اتحاد المسلمین انتخابات میں اگر حصہ لیتی ہے تو ان انتخابات کے ذریعے وہ ایک سوچ دینے کی کوشش کرتی ہے، اپنے خطبات کے ذریعے ایک فکر دینے کی کوشش کرتی ہے، تو اپنے خطبات کے ذریعے ایک بیدارگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین ان انتخابات کے ذریعے ایک مرکز سیاسی پر آپ کو لا کر کھڑا کرنے کی ایک کوشش کرتی ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کے سیاسی منظر پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو کئی سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، کئی پارٹیاں نظر آتی ہیں، اور کئی چہرے، کئی آوازیں اور کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی میں دعوت دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ان کئی چہروں میں، کئی آوازوں میں، کئی رنگوں میں آپ کو ہر کسی کا رنگ دکھائی دے گا، کئی چہرے دکھیں گے، لیکن ہماری اپنی آواز، ہماری اپنی پہچان اور ہماری اپنی نمائندگی کرنے والی آوازیں بہت ہی کم سنائی دیتی ہیں۔ انتخابات تو برسا برس سے ہوتے آئے ہیں اور آنے والے کل میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کیا بات ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے، سب سے آخر زندگی کی ہر شعبہ حیات میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر کسی نے ہمارا استحصال کیا، ہمارا استعمال کیا، ہم کو ووٹ بینک کی طرح ہمارا استعمال کیا، ہمارے ووٹ لیے، اقتدار کو حاصل کیا اور ہمیں بھلا دیا۔ میں آج یہاں پر کھڑے رہ کر اگر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کو ایک مرکز سیاسی پر آنا ہے اور ہم کو منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا، لیکن کسی نے ہم کو ہمارا دستوری حق اور ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا بنا دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو اور 2027 میں اس ملک کی آزادی کے
قریب 80 سال ہوں گے، لیکن ایک حقیقت ہے اور یہ اظہر من الشمس ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس ملک میں سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اور دلت ہے۔ اگر اس ملک میں سب سے زیادہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہے اور پھر دلت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستور میں حقوق دیے گئے اقلیتوں کو، دستور میں اختیارات دیے گئے ہیں دلتوں کو، تو پھر کیا بات ہے کہ سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے اور مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اور دلت ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے ہمارا استحصال کیا۔ آپ بتائیے کہ ہندوستان کی آزادی کے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک کیا ہم مسلمانان ہند نے کیا نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے لال بہادر شاستری کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے جب مرارجی دیسائی کے بعد کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے منموہن سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں گی اور ہمارے بستیوں کی گندگی کا خاتمہ ہوگا، ہمارے بستیوں میں تعلیمی ادارے آئیں گے، سکولز آئیں گے، کالجز آئیں گے اور بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے ہوں گے اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے بینک سے قرض جات ملیں گے، تو ہم کو سرکاری نوکریوں میں حصہ داری ملے گی اور ہمارے زندگی میں ایک خوشحالی آئے گی۔ لیکن آج آپ بتائیے کہ ہندوستان کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ریاست مہاراشٹرا کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہندوستان بھر میں 10th پاس ہونے والوں میں مسلمانوں کا تناسب سب سے کم ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا 11th and 12th پاس کرنے والوں کا تناسب اگر دیکھتے ہیں تو سب سے کم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا تناسب ہے۔ اگر ہم پھر دیکھیں گے گریجویٹس اگر کوئی ہوتے ہیں تو سب سے کم اگر کسی کا پرسنٹیج ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر ہم پروفیشنل کورسز میں دیکھیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز یا پھر اکانومسٹ ہو یا ہسٹورینز ہو یا پھر اور وکیل ہو یا آرکیٹیکٹس ہو، ہر کسی میں پروفیشنل کورسز میں بھی اگر سب سے کم کسی کا تناسب ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمان 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 کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، بے شک میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے، ہندوستان کے دستور پر ہاتھ رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں نے قسم کھائی ہے اور میرے ذمہ داری کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھڑوں کو آگے بڑھاؤں، کمزوروں کو طاقتور بناؤں اور جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ مسلمان کہنا گناہ نہیں ہے، میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی حق کی فریاد کر رہا ہوں، مسلمانوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں۔
اس ملک میں مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر ایک ہندو کا حق ہے، ایک سکھ کا حق ہے، ایک عیسائی کا حق ہے، ایک پارسی کا حق ہے، ایک بھگوان کو ماننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ گاڈ کو ماننے والے کا ہے، اتنا ہی گاڈ کو ماننے والے کا حق ہے جتنا اللہ کو ماننے والے کا حق ہے۔ ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم بھی برابر کا حق رکھتے ہیں، اور یہ حق ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور نے دیا ہے۔ ہم کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت آپ کو ہم دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ ہم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن آج آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر کسی کو آزمایا، ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا، لیکن ہم کو پلٹ کر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سچر کمیٹی کی رپورٹ نے دلائل کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے سارے ہندوستان کے دورے کرتے ہوئے کیا اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے، سب سے کمزور مسلمان ہے، پڑھائی میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، گریجویٹ میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، قرض کے معاملے میں بینکوں سے قرض نہیں ملتا، اس میں بھی سب سے پیچھے مسلمان ہے؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی نے نہیں کہا؟ کیا کنڈو کمیٹی نے نہیں کہا؟ ہر جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں، ہر کمیشن نے یہی بات کہی کہ پچھڑا ہوا کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کمیشن پہ کمیشن بنتے گئے، انکوائریز پہ انکوائریز ہوتی رہیں، لیکن آج بھی ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان حق کے انتظار میں ہے، انصاف کے انتظار میں۔ ایک طرف پسماندگی ملی، ایک طرف پچھڑا پن ملا، تو دوسری طرف ہندوستان کے اس آزادی کے 1947 سے لے کر کے آج 2026 تک سب سے زیادہ فسادات میں لٹنے والے، کٹنے والے، تباہ ہونے والے، گھروں کو جلتا ہوا دیکھنے والے، اپنی عزت عصمت کو لٹتا ہوا دیکھنے والے، نوجوانوں کی میتوں کو بوڑھے باپ کے کھانوں پر اس کا وزن اٹھانے والوں کا نام بھی مسلمان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ کبھی احمد آباد کا فساد ملا تو کبھی لکھنؤ کا فساد ملا، کبھی علی گڑھ کا فساد ملا تو کبھی ملی آباد کا فساد ملا، تو کبھی ممبئی کا فساد ملا تو کبھی حیدرآباد کا ملا، کبھی جمشید پور روڈ قلعہ کا فساد ملا؟ ارے کئی فسادات، 50,000 فسادات کے ذریعے نہ صرف عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، بستیاں اجڑیں، بلکہ زندگیاں ختم ہو گئی۔ لوگ اس کے باوجود بھی، پچھڑے پن کے باوجود بھی، حق تلفی کے باوجود بھی، زندگی میں پیچھے رہنے کے باوجود بھی، علم سے دور رہنے کے باوجود بھی، جلتی ہوئی بستیوں کے باوجود بھی، لٹتی ہوئی عصمت کے باوجود بھی،
ہمارے بہتے ہوئے خون کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کو ترک نہیں کیا. جب بھی ملک کو ضرورت پڑی تو اپنے سینے کو پیش کیا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے رہے. ہم سے زیادہ کوئی اور اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. جب ہم مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفنا دیے جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا تم کو ثبوت چاہیے؟ خدا را آپ سمجھو میری اس بات کو. صرف چیخنے چلانے تھالیاں مارنے یا نعرے لگانوں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا. اگر تم اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا. تم نے نہرو کو آزمایا, تم نے گاندھی کو آزمایا, تم نے شاستری کو آزمایا, تم نے وی پی سنگھ کو آزمایا, تم نے دیوے گوڑا کو آزمایا, تم نے آئی کے گجرال کو آزمایا, تم نے راجیو گاندھی کو آزمایا, تم نے منموہن سنگھ کو آزمایا, تم نے نرسمہا راؤ کو آزمایا. ارے آج میں اس درخواست کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجلس اور اویسی کو بھی آزما کے دیکھ لو. ہر وقت تم نے غیروں کو آزمایا ہے, اس مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب اتریں گے, آپ کو مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری تاریخ ہے, ہماری اپنی ایک تاریخ ہے. اور وہ تاریخ ہے کہ جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا شہر حیدرآباد میں, تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم ممبئی شہر میں آئے ہیں تو یہ ڈائس ہے, اس ڈائس پہ اتنے لوگ ہیں, جگمگاتے ہوئے روشنیاں ہیں, اتنے کیمراز ہیں, اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں. لیکن جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس اسٹیج بھی نہیں تھا, اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی نہیں تھے, سننے والے بھی نہیں تھے, کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں تھا, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا. 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے جلسوں میں, اور لوگ اپنے گھر کے ونڈوز کو کھول کر دیکھتے تھے, لیکن جلسوں میں آ کر نہیں بیٹھتے تھے. وہاں سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. ہمارا دفتر بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا بڑا دفتر ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر میں ایک انجینئرنگ کالج ہے. مجلس کے دفتر میں